رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وجعل لنا قلوبا تبصر بنور معرفته وألسنة تذكره بالحمد والثناء وعقولا تتفكر في آياته في الأنفس والآفاق فسبحان من دلنا عليه وأكرمنا بمعرفته قبل أن نعرف أنفسنا وجعل ذكره راحة للقلوب وحبه نورا للصدور ووصاله غاية السعادة والسرور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور کیا، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر اور حمد کی توفیق دی، اور ہماری عقلوں کو اپنی نشانیوں پر غور کرنے والا بنایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی اور اپنی معرفت سے سرفراز کیا اس سے پہلے کہ ہم خود کو پہچانتے، جس کا ذکر دلوں کے لیے سکون اور اس کی محبت سینوں کے لیے روشنی ہے، اور اس کی قربت حقیقی خوشی اور کامیابی کی انتہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نام یا طالبات، ہم پڑھ رہے تھے الصلاة من کلام ابن القیم۔ کل ہم نے کتاب کا مقدمہ دیکھا تھا، اس کے اندر ہمیں اس کی اہمیت تھوڑی بہت واضح کروائی گئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے فصل الگ حصہ، الصلاة قرۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حقیقت الصلاۃ، نماز کی حقیقت۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ایک بہت ہی پیارا اور گہرا مفہوم رکھنے والا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مومن کے لیے سکون، راحت اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح تپتی گرمی میں ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی ہوا انسان کو سکون دیتی ہے، ویسے ہی مومن کو نماز میں دل و جان کا سکون ملتا ہے۔ اس کی نگاہیں دنیا میں عجیب عجیب چیزیں، واقعات دیکھ دیکھ کے بعض اوقات تھک جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی تھکن محسوس کرتی ہیں کہ جو
نیند سے نہیں اتر سکتی، نیند اس تھکاوٹ کو دور نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت اچھے حال میں ہو، لیکن اپنے ارد گرد اپنی آنکھوں سے طرح طرح کے حادثات دیکھنا، لڑائی فساد دیکھنا، یہ بھی ہماری آنکھوں کو ایک طرح سے تپا دیتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے لیے گرمی ہے ایک طرح سے، جیسے ہمارے جسم کے لیے ایک گرمی ہے۔ تو جب وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ٹھنڈک پاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سنن نسائی کی حدیث ہے 3939، میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، ایک یہ ہے کہ انسان غم میں رہے اور آنسو بہائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشی دے اور اس کی آنکھیں جب اس خوشی کو دیکھیں، اس لذت کو محسوس کریں تو وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ معنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی ان کے اندر کوئی ٹھنڈک آتی ہے، یہ روحانی طور پہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ پنجابی میں اکثر بولا بھی جاتا ہے کہ میں اس سے ملی تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میری آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ گئی، اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ راحت، سکون اور خوشی کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور سکون کی ایک چیز کیا تھی؟ نماز۔ جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور روح کو راحت مل جائے۔ تو بہرحال ٹھنڈک سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے نماز کو؟ ایک تو یہ کہ سکون اور آرام کا احساس ہے، انسان بڑا پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غم اور تھکن کا جو زوال ہے وہ ہو جاتا ہے اس سے۔ گرمی جسم کی تھکن بڑھاتی ہے، ٹھنڈک اسے دور کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی پریشانیاں دل کو تھکاتی ہیں، مگر نماز اس تھکن کو روحانی ٹھنڈک سے بدل دیتی ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو دل بیٹھا جا رہا ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو کیسے سنبھلیں گے؟ انسان نماز پڑھتے ہیں، ایک دم سے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی۔ اس کے علاوہ محبت اور اطمینان کی علامت ہے، تسکین کی علامت ہے۔ اور دیکھیں، جس سے ہمیں محبت ہو، جیسے بھی کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک جملہ بولا، میں فلاں سے ملی تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ عموماً اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نانو اس طرح کا جملہ استعمال کرتی ہیں، عموماً والدہ۔ تو جس سے ہمیں محبت ہو، جس سے ہمیں لگاؤ ہو، جب ہم اس سے ملتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں میں بیمار تھی، مجھے کوئی مسئلہ تھا، مجھے کوئی پریشانی تھی، میری زندگی میں کوئی عجیب چیزیں چل رہی تھی۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہو تو گویا وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد اسے بھی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میری زندگی میں کیا مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ اور آپ اگر دیکھیں بھی تو آج کل لوگوں کا یہی زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور چیزوں میں اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سکون بھی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے قریب بھی نہ ہونا پڑے، متضاد چیزیں مانگ رہے ہیں آپ۔ سکون چاہیے تو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اپنے لیے سوال کیجئے، کیا جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیا جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے سکون آتا ہے؟ اور یہ سکون اور یہ راحت اور یہ خوشی کب آئے گی؟ اگر میں خوشی سے نماز پڑھوں گی تو مجھے خوشی محسوس ہوگی، اگر میں سکون سے نماز پڑھوں گی تو مجھے سکون محسوس ہوگا۔ اگر نماز میں سکون نہیں تو بھول جائیں کہ آپ کے دل تک بھی سکون آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہے؟
لا ریب، نہیں کوئی شک. ریب کیسا شک ہوتا ہے جو انسان کو نا بے چین کرتا ہے. انسان اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی محسوس کرتا ہے، چین نہیں آتا اس کو، کہیں عجیب سی کشمکش میں وہ رہتا ہے. تو یعنی اس میں ایسا ویسا کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں. کیا؟ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے، قرۃ، وہ ٹھنڈک ہے. جو میں نے آپ کو ابھی مفہوم بتایا وہی ہے سارا، کہ ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ عیون المحبین، محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی. اب اس میں بھی آپ وہی جملہ یاد رکھیں، فلاں سے ملی تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. جب محبت ہو، خوشی ہو، شوق ہو کسی سے ملاقات کا، اور اوپر سے محبت بھی ہو. محبت میں دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو اس سے محبت ہے، دوسرا تعظیم، عزت کرتے ہیں آپ اس کی بات مانتے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں. تو جو کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کو نماز پڑھ کے سکون ملے گا اور وہ خوشی خوشی پڑھے گا. اچھا، ہم بہت سوال کرتے ہیں نا، ہم روتے ہیں، بعض اوقات ایموشنل ہو جاتے ہیں کسی بیان کو سن کے. کسی کلاس میں جاتے ہیں، کوئی استاذہ بات کر رہی ہوتی ہیں، فوراً سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں میرے پاس اللہ کی محبت ہے. اگر اللہ کی محبت تھی تو جب استاذہ کی بات سن کے رونا آ رہا تھا، کوئی بھی استاذہ ہو سکتی ہیں، آپ ایموشنل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بات سن کے ہی، لیکن اس سے 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ نماز پڑھ رہے تھی، نماز میں تو وہ محبت نہیں دکھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں مجھے پتا چلے آیا میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، تو نماز کو چیک کریں. آپ کی نماز کیسی ہے؟ جو آپ کی نمازوں کا حال ہے نا، وہی آپ کا اللہ سے محبت والا حال ہے. وہی حال ہے آپ سے جو اللہ کو محبت ہے نا، جو آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس محبت کا وہی حال ہے جو آپ کی نماز کے. مت پوچھیں دوسروں سے، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں کیسے پتہ لگاؤں کہ وہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہی تھوڑی آئے گی بھائی، آپ اپنے عمل سے چیک کریں. اور یہ محبت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس مفہوم کو بڑے اچھے سے سمجھ پاتا ہے کہ کیسے جس سے محبت ہو اس سے ایک ملاقات انسان کو تر و تازہ کر دیتی ہے. تو بہرحال اگر آپ المحبین میں آتے ہیں تو ہی نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ورنہ نہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ کو صرف اللہ سے محبت ہوگی اور کسی اور سے محبت نہیں. آپ کو اللہ سے بھی محبت ہوگی اور اللہ والوں سے بھی محبت ہوگی. وَلَذَّةٌ، اور یہ لذت ہے، خوشی، مزہ، راحت، سکون، ارواح الموحدین. کس کے لیے لذت ہے؟ روحوں کے لیے، الموحدین جو توحید پرست ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور جن کے اندر توحید ہے، جو پھر محبت میں آ کے شرک نہیں کرتے، کیونکہ محبت شرک برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ ہم انسانوں میں ہو. حتیٰ کہ انسان بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اگر یہ شخص مجھ سے کرتے تو پھر یہ جاگے کسی اور سے کیوں بات کرے. اس بات میں بھی بہت بڑا طوفان مچ جاتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی، اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اپنی اس محبت کو شرک سے پاک رکھیں، ورنہ آپ کی نمازوں میں کوئی لذت نہیں آئے گی. اب دیکھیں، اگر موحد صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤں، سجدہ نہ کروں. توحید، موحد لفظ بہت
وسیع معنی رکھتا ہے. یعنی مجھے لوگوں سے محبت ہو لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. اگر میرا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، میں صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہوں، تو میں بات بھی صرف اللہ کی مانوں گی. میرے دل میں پھر محبت بھی سب سے بڑھ کے اللہ کی ہونی چاہیے. کیونکہ جو شخص موحد نہیں، صرف شرک کی حد تک نہیں اور چیزوں میں بھی، وہ انسانوں کو چاہے چھوٹے چھوٹے لیول پہ اچھا اللہ کو ناراض کر دو، معاذ اللہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ کہا تھا رہنے دو، یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ بات مان لو اس کی. اگر یہ صفت آپ کے اندر ہے نا کہ آپ ایک طرف اللہ کی بات ہے تو اس کو چھوڑ کے اسکپ کر کے اگنور کر کے کسی اور کی بات مانتے ہیں، تو آپ موحد نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے 80% جو لوگ ہیں ان کی روح نماز میں شامل نہیں ہوتی. کیوں؟ روح میں بس چکی ہے اوروں کی محبت، دلوں میں دھیان کبھی اس کی طرف جا رہا ہے، کبھی اس کی طرف جا رہا ہے، کبھی وہ الماری میں پڑی ہوئی چیز کی طرف جا رہا ہے، صحیح، کبھی کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس لذت کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو موحد ہے. اور کم از کم طالبات، کم از کم جب آپ جائے نماز پہ آئیں تو آپ ایسے موحد بنیں، اپنے لیے موحد کی تب یہ تعریف رکھیں کہ اب میرا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں لگتا. اس وقت مجھے صرف اللہ کی بندی والا جو رشتہ ہے نا وہ نبھانا ہے. اس وقت نہ میں کسی کی بیوی ہوں، نہ میں کسی کی ماں ہوں، اور نہ ہی میں کسی کی اور کچھ لگتی ہوں. اور اگر بالفرض آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا، ماؤں کے لیے بڑی مشکل ہے، پھر آپ کم از کم اپنی دن کی کوئی ایک نماز ایسی رکھیں جو آپ بہت زیادہ موحد ہو کے پڑھیں. کوئی کچھ نہیں لگتا اس وقت میرا، اس وقت صرف ایک رشتہ ہے جو مجھے نبھانا ہے. کون سا؟ خدا کا اور بندے کا، رب کا اور بندے کا. یہ ہے موحد. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. سارا دن تو آپ نے اپنی روحوں کو کہیں اور پھنسائے رکھا ہے، تو پھر وہ بیچاری جائے نماز پہ آ کے 5 منٹ کے لیے کیسے خود کو سیٹ کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جائے نماز کے نیچے والی جو دنیا ہے وہاں پر بھی تم پریکٹس کرو، وہاں پر بھی کوشش کرو. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی روحیں نماز کی لذت کو چکھیں تو آپ موحد بنیے، صرف اللہ کے بنیے. جہاں اللہ کی بات ہے وہاں پوری دنیا بھی آ جائے، نکلو یہاں سے، کوئی کچھ نہیں لگتا میرا. تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی بات کو پیچھے کر دوں، صحیح. اور دیکھیں جب انسان نے صرف اللہ کو سارا کچھ ماننا ہوگا نا، تو جب اس نے اوروں کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑا ہوگا، جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اس کا ایک اور ہی عالم ہوگا. لیکن جس نے اللہ کے علاوہ باقی سب کو کوشش کی اور راضی کرنے کی، تو پھر وہ جائے نماز میں بھی جا کے نا اللہ سے ملاقات کے وقت بھی اوروں کے بارے میں سوچے گا. محبت آسان ہے، لیکن محبت کو پھر موحد والا رکھنا یہ مشکل ہے. پھر اس میں شرک نہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وَمِحَقُّ احوال الصادقین، اور سچے لوگوں کے احوال کی کسوٹی ہے. کسوٹی کس کو کہا جاتا ہے؟ وَمِحَقُّ کا معنی ہے یعنی پرکھنا. جو بات یا جو عمل یا جو بھی رویہ سچے لوگوں کے طریقے کے مطابق ہو، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام. اب یہ کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ واقعی میں ان لوگوں کے برابر ہے جو الصادقین ہیں، جو سچے ہیں. جیسے انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی عبادت کی، محبت اور موحد والی زندگی گزاری،
یہ بندہ بھی ایسا. صحیح. یہ بتاتی ہے کہ کون سچا ہے اور کون صرف نام کا سچا بنا پھر رہا ہے. وَمِيزَانُ أَحْوَالِ السَّالِكِينَ، اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے احوال کا میزان ہے. جو لوگ اللہ تعالی کے راستے پر چلتے ہیں ان کا یہ میزان ہے. کس کے لیے؟ السالکین. یہ سالکہ سے ہے. سالکہ کہتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنا یا اللہ کی خاطر کسی راستے پہ چلنا. جہاں بھی جا رہے ہیں بس اللہ کے لیے جا رہے ہیں. تو جو شخص اللہ تعالی کے راستے پر چلے گا تو گویا یہ اس کے احوال کا میزان ہے. اور یہ نماز ہماری زندگی میں ایک اور الگ طرح کا میزان بھی سیٹ کرتی ہے. انسانوں کے حق، اللہ کا حق، اور یہ بتاتی ہے دونوں چیزوں کو کیسے آپ نے مینج کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ نماز؟ وَهِيَ کی ضمیر دوبارہ الصلاۃ کی طرف گئی. اور یہ جو نماز ہے نا، رحمتہ المہداۃ الی عبیدہ، یہ اس کی وہ رحمت ہے جو اس کے بندوں کو عطا کی گئی. اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی ملاقات کا شرف بخشے. دنیا کے اندر کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو اللہ کی رحمت کے اتنے حصے ہیں کہ ہم کہاں حساب لگا سکتے ہیں، لیکن یہ رحمت کی ایک بڑی قسم ہے. مثال ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی. اب دیکھیں، جس کے اندر تھوڑی بہت صلاحیت ہو انسانوں میں سے، یا جو تھوڑا سا جس کا نام ہو جائے، وہ خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے بعض اوقات. یا بعض اوقات وہ بیچارہ مجبوری اتنا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی نہیں سن سکتا، سب کی نہیں سن سکتا. اب وزیر اعظم جو سارے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، عام الناس کے لیے، سیاسی جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج تک لوگوں کی سنی تو نہیں گئی، کیونکہ وہ بیچارے ہیں ہی اتنے مصروف کہ وہ ہر بندے سے الگ الگ نہیں مل سکتے. انسانوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ رحمت رکھی، یہ رحم رکھا کہ آپ جب چاہیں، جس زبان میں چاہیں، جس حال میں چاہیں، حتیٰ کہ آپ گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آ جاؤ. اللہ نے یہ رحمت اپنے بندوں کے لیے رکھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ دنیا والے کتنے بے رحم ہیں. اور تقریباً ہر بندے کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کی. کوئی ایسا نہیں جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں پڑتی، معاذ اللہ. دنیا بہت بے رحم چیز ہے کیونکہ اس کی سیٹنگ ہی ایسے کی گئی ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، بہت مشقت والی زندگی ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ ارد گرد بھی جو بچی کچی کسر ہے وہ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، ہم ہی نکال رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پر. تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کی. اگر اللہ تعالی واللہ ہمیں نہ سکھاتا نا کہ میں نے اس سے بات کیسے کرنی ہے، ہم بڑا معمولی لیتے ہیں نماز کو، صرف بہت سمجھ کے اتار کے پھینک کے آتے ہیں معاذ اللہ. ایک طرح سے جیسے کندھوں سے کوئی چیز اتار کے بس پھینک دی جاتی ہے. پھینک دی جاتی ہے، آپ کو برا لگ رہا ہوگا نا، لیکن ذرا دیکھیں ویڈیو بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں. کیا وہ پھینکنا ہی نہیں ہے؟ نہیں پتا کوئی چیز کہاں گر رہی ہے، کیسی رکھ رہی ہوں میں اس کو، کیا وہ ضائع تو نہیں ہو جائے گی؟ نہ، پھینک کے آ جاؤ بس. تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس رحمت کا فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ موقع رکھا
کہ ہم اس سے بات کر سکیں. اور اللہ نے ہمیں اس کی پہچان سکھائی. واللہ اگر اللہ نہ بتاتا ہمارے سینے پھٹ جاتے. ہم کس سے بات کرتے, کہاں ڈھونڈتے, کیا کرتے اور کیسے ڈھونڈتے, کیسے پکارتے اللہ کو. یہی وجہ اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی کہ ہم اللہ کو پکار سکیں. اور پھر جب کوئی زیادہ قرب چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز رکھی. آ جاؤ جیسے بھی ہو, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی تھوڑا سا بڑا شخص ہے, ایون کہ اگر آپ کو اپنی کسی ٹیچر سے ملنا ہے, چلے ٹیچر کو بھی اگر اسٹوڈنٹ سے ملنا ہے تو بس دیکھو اچھا کیا پہننا ہے, کیا کرنا ہے, کیسا اولیا بنا کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو گناہوں کی گندگی ہے نا, وہ نظر نہیں آتی ہمیں, ورنہ وہ ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ نہ سکیں, ہمارا ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا محال ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی کہتے ہیں آ جاؤ, خیر آ جاؤ, میں سنبھال لوں گا. کیا یہ اس کی رحمت نہیں؟ اور کیا آپ اللہ کی رحمت کو, جو آپ کے لیے رحمت ہے, آپ اس کو معاذاللہ بہت سمجھ کے اتاریں گے؟ کیسے انسان ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہداہم الیہا, اس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی. وعرفہم بہا, اور اس نے ہمیں اس کی پہچان کروائی. رحمتن بہن و اکراما لہم, اللہ نے ان پر رحمت اور کرم کرتے ہوئے, یعنی رحمت اور کرم کرتے ہوئے ان کی اس طرف رہنمائی فرمائی اور اس کی پہچان کروائی. اللہ تعالیٰ نے ہی نماز کی حقیقت سے آشنا کیا. یہ ان پر اس کی رحمت اور ان کے لیے عزت اور کرامت ہے. یعنی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو نماز کی حقیقت سمجھنے اور اس کا لطف پانے کی توفیق دی. یہ اس لیے نہیں کہ وہ خود کوئی چیز ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے خاص. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے مزید اپنے قریب ہونے کا, ہم مزید اللہ کے قریب ہو جائیں. اگر آج آپ پچھلی صفوں میں چھپتے پھرتے ہیں تو کل کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کیا آپ کو پہلی صف میں جگہ ملے گی؟ قطعاً نہیں. آپ تو گئے ہی اینڈ پر ہیں. صحیح. اگر آپ اتنی آخر میں کھڑے ہوں گے تو آپ کیسے اللہ کا دیدار سب سے آگے جا کے کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگلی صفوں میں جانا ہے تو ابھی بھی آگے آگے جاؤ. لِيَنَالُوا بِهَا شرف کرامتہ, تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کی کرامت کا شرف حاصل کریں. کس کا؟ یعنی اللہ تعالی کی. والفوز بقربہ, اور اس کے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ بندے اس کی کرامت کا یہ شرف اور اس کے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کوئی یہ نہ کہ یا اللہ میں آنا چاہتی تھی اور مجھے رستہ نہیں ملا, یا اللہ مجھے رستہ دکھا, کیسے تیرے قریب آؤں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی حجت تمام کر دی اور ہمیں خود موقع دیا کہ ہم اس کی طرف جا سکیں. میں کہتی ہوں بس اتنا سوچ لیں, کون کسی کو موقع دیتے ہیں؟ ہم بھی ہر کسی کو موقع نہیں دیتے. اللہ نے تو دیا. تو کیا آپ ابھی بھی اس چیز کو معاذاللہ بہت سمجھیں گے؟ آپ ابھی بھی اس چیز کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے؟ یہ شرف اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ حق ادا کر دیں. کیونکہ جو باقی مخلوقات ہیں نا, ان کے لیے کہیں نہیں آتا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کے لیے آتا ہے. انسان کو زیادہ قریب رکھا گیا ہے, زیادہ قریب. اگر آپ کو پتا چلے فلاں ایک استاذہ ہیں یا کوئی بھی ہے, ہم ذرا پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں تو اور کوئی مجھے مثال نظر ہی نہیں آئی, اور بھی شاید کچھ رشتے ہوتے ہوں گے ایسے,
آپ کو پتہ چلے کہ فلاں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے قریب ہو کے بیٹھوں، یعنی اگلی صفوں میں، تو کیا آپ پیچھے بھاگیں گے؟ آپ تو بھاگے بھاگے جائیں گے آگے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ ایک معمولی انسان کے بلانے پر اتنی آگے چلیں گے، اور رب العالمین جو آپ کو بلا رہا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، آپ دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ کہ آپ کو کوئی شک ہے، آپ کے اندر کوئی ریب ہے آپ کے اندر، جو شروع میں بات کی گئی اور کہہ دیا گیا کہ ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں شک ہرگز نہ کرنا۔ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں اللہ کی قرب پہ اور اس چیز پہ کہ اللہ نے تمہیں کتنے بڑے اعزاز سے نوازے ہیں؟ صحیح؟ تو بہرحال اب تم نے اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ مواقع بھی اللہ نے دیے، رستہ بھی اللہ نے بتایا، ساری چیزیں اللہ نے دے دی، اب تمہارے پاس سارا کچھ آ چکا ہے، اب صرف تم نے قریب آنا ہے۔ ہر چیز تمہیں دے دی گئی جو اس کے قریب آنے کے لیے ضروری ہے، اب اس کو فالو کرتے جاؤ سٹیپ بائی سٹیپ اور اس کا قرب حاصل کرتے جاؤ۔ لا حاجۃ منہ الیہم، اب یہ مت سمجھو کہ اس کو بندوں کی کوئی ضرورت ہے، معاذ اللہ، اس کو بندوں کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ لا حاجۃ منہ الیہم، آپ کو پتہ ہے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں؟ آج کل تھوڑا کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے جہاں پہ درخت پودے وغیرہ زیادہ ہیں، اور میں ادھر دیکھتی ہوں مجھے روزانہ تقریباً کوئی نہ کوئی الگ قسم کا پتا یا کوئی حشرات میں سے دکھ جاتا ہے۔ میں اتنی حیران ہوتی ہوں، اللہ تعالی آپ کے پاس کتنی مخلوقات ہے، اور قرآن مجید سب سے بہترین ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس کام کے لیے نہ چنتا تو شاید ہم اسی طرف جاتے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کی باقی مخلوقات وہ بھی آپ کو اللہ سے بڑا جوڑتی ہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے جس کے پاس اتنی مخلوقات ہوں، اس کو ضرورت ہے کہ میرے اور آپ جیسے نکمے انسان جا کے اس کو سجدہ کرے؟ اگر اس نے ہمارے حقیر ہونے کے باوجود ہمیں چنا تو ہم کیوں حق ادا نہیں کرتے؟ دیکھیں، آج تک آپ میں سے جتنے لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، 2025 کا ذرا حساب کریں، آپ نے اس میں سے کتنے دن نمازیں پڑھی اور کتنے دن آپ ایسے ہی بس بیکار بیٹھے رہے ہیں۔ کیا ان دنوں میں کوئی فرق پڑا اللہ تعالیٰ پر؟ معاذ اللہ، ذرا سا بھی فرق کوئی نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا الغنی ہے، تم نے اتنی نمازیں چھوڑی وہ پھر بھی تمہیں پیٹ بھر کھلاتا ہے، کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ، بس پھر بھی تمہیں دے رہا ہے وہ۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے اس چیز کی کہ تم سمجھو وہ کتنا الغنی ہے؟ میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں، خلاص، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ مجھے میری مرضی کرنے دے رہا ہے، میری منمانی کرنے دے رہا ہے۔ کیا اس کو ضرورت ہے میری؟ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کے رویے اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کو فرق پڑتا ہے، وہ زبردستی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو کیا تمہارے اور میرے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ ہم اس کی عبادت کے لیے نخرے دکھا رہے ہیں جس کو پرواہ ہی نہیں ہے؟ بل منتن و فضلا منہ علیہم، بلکہ منتن کے یہاں پہ مطلب ہے احسان ہے، یہ اس کی طرف سے ان پر ایک احسان ہے اور مہربانی ہے۔ احسان یعنی کوئی آپ کے ساتھ ایسی نیکی کرے، کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز دے جس کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے، یہ ہے احسان، جس کا بدلہ آپ چکا ہی نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میرے اوپر احسان نہ کرو، کوئی احسان نہیں کیا میرے اوپر،
احسان جب کوئی کرتا ہے تو یعنی وہ آپ نہیں اتار سکتے. اور فضل کہتے ہیں بچی ہوئی چیز، ایکسٹرا، زائد، حق سے بڑھ کے دینا. انسانوں کی اتنی اوقات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالی نے اپنی طرف سے احسان اور مہربانی اور ایکسٹرا دیتے ہوئے منہ علیہم ہم پر یہ احسان کر دیا. تو کیا تم پھر بھی اس کی قدر نہیں کرو گے؟ کیا تم پھر بھی اسے محسوس نہیں کرو گے؟ کیا کوئی احسان کرے تو پھر احسانوں پہ چڑھ جاتے ہیں؟ کیا کوئی اگر ہم پر کوئی فضل کر رہا ہے تو پھر ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں بھائی میں بہت اہم ہوں، میں بہت کوئی بڑی چیز ہوں کہ مجھے اس چیز سے نوازا گیا ہے. اب اتنا ہی پروٹوکول بڑا ہمارا کہ ہمیں دن میں 5 بار اذان دے کے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی سمجھ آیا کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ نا، ہم کہتے ہیں وہ فلاں قاری دے رہا ہے، فلاں کا بچہ دے رہا ہے. اصل میں دیکھو یہ کہا کس نے دینے کو؟ اللہ کی طرف سے پکار ہے نا یہ. اور تمہارے لیے ڈوب کے مر جانا بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ کی آواز سن کے بھی بیٹھے رہو، تس سے مس نہیں ہو، تمہارے اندر ذرا بھی ندامت نہیں آئے. وَتَعَبَّدَ بِهَا الْقَلْبَ وَالْجَوَارِحَ جَمِيعًا، اللہ نے اس کے ذریعے سے دل اور تمام اعضاء سے اطاعت طلب کی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہارا دل بھی حاضر ہو. دل انسانی جسم کا سب سے خوبصورت اور نایاب حصہ ہے، نایاب جزو ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہو نا وہی ٹھہر سکتی ہے، یا جو یہاں پہ ایک بار لگ جائے نا وہ قیمتی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو مقام انسان کا سب سے بہترین ہے اور ایسا ہے کہ جو ہر قیمتی چیز کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور پھر جب یہاں پہ کوئی چیز آ جائے تو باقی سارے اعضاء اس کے غلام. انسان کے ہاتھ، پیر، دماغ بھی حتیٰ کہ اس کا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے. اور ایک کس کا کام ہوتا ہے؟ دل کا. اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ طلب کرتا ہے کہ ہم اس دل کو، اس حصے کو نماز کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت حاضر رکھیں. اور ایسا نہیں کہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے حاضری رکھیں گے، نہیں، بٹن تھوڑی ہے کہ آپ نے دبایا اور کام ہو گیا. محنت کرنی ہوگی. اگر آپ نے ایک نماز پڑھتے وقت یا حتیٰ کہ مہینے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ لذت محسوس کی تو بس آپ جیت گئے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور جوارح سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ بس کبھی پاؤں اس طرف کیا جا رہا ہے، کبھی ہلا جا رہا ہے زور زور سے. بعض لوگ اتنا ہلتے ہیں، اور خاص طور سے جب تراویح یا جمعہ وغیرہ پڑھنا ہو، بعض کا چکر آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ہم بھی گرنے لگے ہیں ایک دم سے. ساتھ والے کو بھی ڈسٹرب کرنا اور خود بھی ڈسٹرب ہونا. یا پھر بالفرض بار بار کبھی سر میں ہاتھ جا رہا ہے، کبھی دوپٹہ سیدھا کیا جا رہا ہے، کبھی کبھی خارج کی جا رہی ہے، کبھی وہ کپڑے اگر ڈیزائن والے ہیں تو اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، کبھی وہ موتیوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ موتی شوتی اگر سیدھے کرنے ہیں تو جائے نماز سے اتر جاؤ اور باہر جا کے کرو. اللہ سے ملاقات کے وقت ہی تمہیں ساری چیزیں سیٹ کرنی آئی ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ایک جگہ پہ ٹکے رہیں تو اس کے لیے 2 کام کریں. ایک تو صفائی کا خیال رکھیں تاکہ بار بار ہاتھ کبھی سر میں اور کبھی کہیں اور نہ لے جانا پڑے، ہاتھ ایک جگہ پہ ٹک سکیں. اور دوسرا، ایسا لباس پہنے جو آرام دہ ہو. ایسا نہیں بڑا کوئی موتیوں والے کپڑے پہنے وہ چبھ رہے ہیں بار بار. اور بعض لوگ اتنے عجیب ہے، پھر نماز کے بیچ میں اس کو اکھاڑ کے رکھی جاتے ہیں.
یہ طریقہ درست نہیں ہے. جب تک آپ کے جوارح حاضر نہیں ہوں گے آپ کا دل بھی نہیں ہوگا, اور جب تک دل نہیں ہوگا تب تک جوارح بھی نہیں ہوں گے. دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم. آج اگر آپ سب اپنی نماز کا محاسبہ کریں, میرا دل اس میں کتنا ہوتا ہے اور کتنے میرے اس میں اعزاز جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بس چل رہے ہیں, چل سو چل, کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. کیا وہ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں یا صرف حرکت کرنے میں مشغول ہوئے ہوتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں. اور دل ہمارا کب حاضر ہوتا ہے؟ ویسے جب دنیا میں کوئی ہمارا دل توڑ دے, جب کوئی ہمیں رلا دے, جب کوئی ہمیں دھوکہ دے دے, پھر جاتے ہیں یا اللہ پھر سے وہی ہوا, یا اللہ پھر سے میری غلطی ہو گئی, یا اللہ پھر سے ٹوٹ گئی ہوں, پھر سے بکھر گئی ہوں. بس جب سنبھلے فوراً سے نکلے پتلی گلی سے. کبھی کبھار دنیا کو جائے نماز پہ جانے سے پہلے اپنے جوتے کے ساتھ اتاریں, پیچھے پھینکیں, دفع کریں, اور جائے نماز پہ جا کر صرف اللہ سے ملاقات کریں. کبھی کبھی صرف اللہ سے ملاقات کے لیے جایا کریں, صرف ملاقات کے لیے. یا اللہ آج صرف ملنے آئی ہوں, آج صرف بات کرنے آئی ہوں, آج صرف تیرے لیے آئی ہوں. اور اس کے بعد ٹھیک ہے آپ اپنے مسئلے مسائل وغیرہ سنائیں, کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. اب اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے کہ دل کو اس میں کیوں حصہ رکھا گیا کہ دل اس میں ضرور حاضر ہو, دل اس میں شامل ہو, اس کے بارے میں انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ منڈے کو پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.